محترم سامعین، ہم اس سے پہلے ایک درس میں یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ مختلف حوالہ جات سے کئی سارے کتابوں میں یہ حدیث لائی گئی ہے کہ جناب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے بعد سب حسب نسب ختم ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے۔ میرے نسب میں پھر بعض روایات میں فاطمہ کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال وہ میں گزشتہ لیکچر میں بات کر چکا ہوں، اور وہ ساری حدیثوں کے کتاب حوالہ جات سب بوگس ہیں، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن حکیم حسب نسب کے حوالے سے فضیلت کو، اہمیت کو تسلیم نہیں کرتا۔ میں آج کے درس میں، لیکچر میں یہ بات قرآن حکیم کے حوالہ جات سے آپ کی خدمت میں لانا چاہتا ہوں۔ سورۃ بقرہ کی 124 نمبر آیت ہے، جس میں رب تعالیٰ جناب ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہیں۔ اس کے حوالے سے قرآن فرما رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب امتحان لیا ابراہیم کے رب نے بکلمات، بعض باتوں کے حوالے سے، کلمات کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے، فیصلوں کے حوالے سے، فَأَتَمَّهُنَّ، جنہیں ابراہیم نے پورا کر کے دکھایا۔ اب اس امتحان میں پاس ہونے کے بعد رب تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، تو امتحان میں پاس ہو گیا ہے، اب تو میری طرف سے سارے انسانوں کا لیڈر ہے، امام ہے۔ انی جاعلک، میں بنا رہا ہوں تجھے ابراہیم للناس اماما، جملہ انسانوں کے لیے پیشوا، امام، قائد۔ قال، ٹھک سے ابراہیم نے مطالبہ کیا اللہ سے جو یہ عہدہ اعزاز ملا، تو جواب میں فوراً ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، رب تعالیٰ یہ اعزاز مجھے تو دیا ہے، لیکن میری اولاد کو بھی یہ اعزاز ملنا چاہیے، دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لا ینال عہدی الظالمین، یہ جواب منفی ہے، نگیٹو ہے۔ کہا جاتا، پہلے کہتا اللہ تعالیٰ کہ جو تیری اولاد سے صالح ہوں گے، لائق ہوں گے، موافق ہوں گے، ان کو دوں گا، ایسے نہیں فرمایا۔ ٹھک سے اللہ نے بھی کہا کہ ظالم لوگوں کو میرے عہدے نہیں ملا کرتے، میرے عہدوں تک ظالم لوگ نہیں پہنچ سکیں گے، نہیں پہنچ پائیں گے۔ لا ینال عہدی الظالمین، مانا ابراہیم علیہ السلام کو ایک تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے کہ میرے عہدے کس کو ملتے ہیں، کس کو نہیں ملتے، اس لیے ظالم میرے عہدوں کے لائق نہیں ہے، تو جاؤ اپنی اولاد کو، ذریت کو اصلاح کے حوالے سے لائق بناؤ۔ ایک طرح سے جواب میں یہ بات بھی آ گئی، لیکن یہ کنفرم بات ہو گئی کہ عہدے نسب پر نہیں ملیں گے۔ ظلم کا مقابل لفظ ہے عدل، عادل لوگوں کو عہدے ملیں گے، منصف لوگوں کو عہدے ملیں گے۔ منصف اور عادل، پھر وہ ذریت سے ہو یا ذریت میں سے نہ ہو، یہ قید نہیں ہے، صرف انصاف اور عدل والا ہو۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ نسب کو اللہ تعالیٰ نے نسب کے نام سے، نسب کے حوالے سے ٹھکرا دیا۔
عدل کے حوالے سے عہدے ملیں گے، تقرب ملے گا، مقرب ہوگا۔ یہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ نسب کے ذریعے کسی کو مقرب مانا جائے، اللہ نہیں اس بات کو قبول کرتا۔ یہی بات، بعین ہی یہی بات جناب نوح علیہ السلام نے جب بارش کا پانی، سیلاب کا پانی اس وادی کو جس میں نوح کی قوم رہتی تھی، نوح رہتا تھا، نوح نے کشتی بنائی تھی تاکہ جب طوفان آئے، خدا کا عذاب آئے، میں اور میرے متبعین اس کشتی میں چڑھ کر بچ جائیں گے ڈوبنے سے۔ وہ بات ہوئی، واقعی ایسے ہوا۔ پھر کشتی جب پانی میں چڑھ کر اوپر ہو رہی تھی تو نوح کا بیٹا ساتھ میں قریب میں کسی پہاڑی پر پانی کے چڑھنے کے حوالے سے حساب سے آہستہ آہستہ اوپر چڑھ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ پانی اتنا نہیں بڑھے گا جو میں پہاڑی کے اوپر ڈوب جاؤں۔ تو پھر بھی نوح علیہ السلام نے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کشتی میں سوار نہیں ہے اور وہ ایمان بھی نہیں لایا تھا نوح علیہ السلام پر، تو پھر بھی نوح علیہ السلام نے وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ، ندا کی، پکارا نوح نے اپنے رب کو، فقال رب ان ابنی من اہلی، اے میرے رب یہ بیٹا میرا اہل ہے، میری اہل میں سے ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تیرا وعدہ حق ہے، سچا ہے کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، فیصلے کرنے والوں میں اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب یہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، بچا کر دے۔ نوح نے یہ درخواست دی۔ جواب غور طلب ہے، یہ بیٹا ہے، اس کے نسل سے ہے، اس کے بیوی کے پیٹ سے ہے، خالص آل ہوا، اچھی طرح آل ہوا۔ تو اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تو مجھے پکار رہا ہے، انہ عمل غیر صالح، تیرا یہ مجھے پکارنا، مجھے درخواست دینا، مجھ سے مطالبہ کرنا، انہ عمل غیر صالح، یہ غیر صالح عمل ہے، درست عمل نہیں ہے۔ صالح کا رد مقابل ضد غیر صالح قرآن نے استعمال کر دیا۔ اب آپ جو بھی سمجھیں، یہ تیری درخواست، تیرا مطالبہ غلط ہے۔ اب غیر صالح کو یہی کہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ انہ لیس من اہلک، تو کہتا ہے انہ من اہلی، یہ میرا بیٹا میرا اہل ہے، بیٹا ضرور ہے، آل ضرور ہے، لیکن اہل نہیں ہے۔ اہلیت اور چیز ہوتی ہے، نوح سنبھالنا۔ فلا تسألن ما لیس لک بہ علم، خبردار جس چیز کو تو جانتا نہیں ہے اس کے بارے میں کبھی بھی سوال نہ کرنا۔ فلا تسألن ما لیس لک بہ علم، تو اہل اور اہل میں فرق نہیں کر رہا۔ کیا تو خدا کا جواب ہے اپنے نبی کو، بڑا زبردست نبی ہے جس نے اپنی قوم سے بڑا عرصہ ٹکر کھائی ہے، پیارا نبی ہے نوح اللہ کو۔ اللہ فرما رہا ہے فلا تسألن ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے تو سوال کیوں کر رہا ہے؟ یہ میں اہل نہیں مانتا تیرے بیٹے کو، تیرا آل مانتا ہوں، اہل نہیں مانتا ہوں۔ میں نے وعدہ بچانے کا اہل کے لیے کیا تھا، آل کے بچانے کے لیے میں نے وعدہ نہیں کیا تھا۔ پھر بھی رب تعالیٰ عجیب الفاظ میں نوح علیہ السلام سے مخاطب ہے کہ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے واعظ کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں کہ جاہلوں میں سے نہ بننا، تو جاہل ہو جائے، اس سے واعظ کرتا ہوں کہ تو صحیح مطالبہ کر، صحیح درخواست کر، غلط آدمی کے لیے سفارش نہ کر، چاہے تیرا بیٹا ہو۔ نوح علیہ السلام سمجھ گیا،
फ़ौरन समझ गया। कहा रब इन्नी औज़ु बिका अन असअलका मा लैसा ली बिही इल्म, ए मेरे रब मैं पनाह मांगता हूँ तुझसे इस गुनाह की जो मैं सवाल करूँ ऐसा जो लैसा ली बिही इल्म, मुझे जिसका इल्म भी नहीं है। मैं जानता नहीं था, मैं समझता था कि आल भी अहल होती है, इसलिए मैंने अहल के लिए कहा कि बच्चा ये मेरा अहल है, लेकिन ये वाकई तेरी बात सच्ची है, मैं गलत समझा था। अहल नहीं है, आल है, सही है, लेकिन वो ना अहल है। व इल्ला तग़फ़िरली व तरहमनी, मैंने गलती की है, सो अगर तू न बख्शेगा, रहम नहीं करेगा तो अकुम मिनल खासिरीन, मैं खसारे वालों में से हो जाऊंगा। इस बात से भी समझा जाए कि कोई किसी का आल हो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आल जब अहल न होगी तो आल किसी काम की नहीं है, वो बेकार है। इसके बाद आए आप सूरत हुजरात की 13 नंबर आयत पर। मौजू यही है पहला वाला कि नस्ल बाइस फ़जीलत नहीं है। बाइस फ़जीलत जो चीज़ है वो सलाहियत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। ए लोगो, हमने पैदा किया है तुम्हें मुज़क्कर और मुअन्नस से। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, तुमको हमने बनाया है शुऊब में, ख़ानदानों में। कबाइल में तकसीम क्या है, ख़ानदानों में और कबाइल में तकसीम क्या है। लितआरफ़ू, ताकि तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन हो, तारुफ़ हो, तुम्हारा तारुफ़ ज़रूरी है। ये और बात है कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, करामत, फजीलत, बेहतरी, बरतरी वो जो है अल्लाह के पास इस बुनियाद पर है कि अत्क़ाकुम, जो तुम में ज़्यादा परहेज़गार होगा, जो तुम में ज़्यादा मुझसे डरने वाला होगा, डर कर ज़िंदगी गुजारने वाला है, डरते हुए नाफरमानियों से बचने वाला होगा। इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर, यकीनन अल्लाह ताला जानने वाला और ख़बर रखने वाला है। यहाँ लितआरफ़ू को आम उलमा ही कहें और क्या कहें, मजबूरन उनको आलम करें, भाई ये तो पहचान के लिए है। माँ बाप, नस्ल, ख़ानदान, नसब, ये तो पहचान के लिए है। पहचान कोई फजूल चीज़ है, कोई खामखा की चीज़ है, कोई बेकार चीज़ है। अल्लाह ताला कहता है मैंने तुम्हारी ये तकसीम कबाइल में की है, कौमों में की है। अल्लाह ने नबी भी तुम्हारी ज़ुबान में भेजे, जो वही इल्म का भेजा वो भी तुम्हारी बोली में भेजा। लितआरफ़ू, तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन बहुत अहम है कि तुम सलामत रहो अपने शोहरत से, अपने नसब से, अपने ख़ानदान से, अपने कबीले से, अपने ज़मीनी ख़ित्ता से, अपनी ज़ुबान से तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन हो। तो तारुफ़ मिटाना ये अल्लाह से बगावत है, खुदाई तकसीम को बिगाड़ना है। तो ये आजकल हो रहा है। जितने साम्राज्य के एजेंट हैं, टाउट हैं, कारिंदे हैं, वो कौमों की शनाख्त को मिटा रहे हैं और उनको झूठे यानी फ़लसफ़ों से बेकार बना रहे हैं। फिर भाई भाई करके उसका सारा कुछ खा जाते हैं। तो तारुफ़ को कोई अहमियत नहीं दी जाती। कहा जाता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, ये यकीनन सर आँखों पर, अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, जो फजीलत वाला होगा, मुत्तकी होगा, वो मुकर्रम, वो मुअज़्ज़ज़ है अल्लाह के पास। लेकिन बाप का एक बेटा है, सालेह है, एक बदमाश है, वर्षा तो दोनों को एक मिलेगा। तो उसमें तो कोई तफरीक है ही नहीं। फिर किसी को ना अहल
عملی لحاظ سے کہہ کے اور اس کی ملکیت چھین لو، یہ تو تمہاری قرآن کے فلسفے، اللہ کے قانون کے خلاف بات ہوئی۔ قرآن حکیم نے یہ جو تعارف رکھا ہے اور یہ تقویٰ بھی بتائی کہ تقویٰ اور چیز ہے، متعارف ہونا اور چیز ہے۔ ایک ہی خاندان کے، ایک ہی باپ کے بیٹے متقی بھی ہو سکتے ہیں اور لچے بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کی تفریق کے اندر حصے جو ہیں ورثے کے وہ سب کو برابر ملیں گے۔ باقی فضیلت صرف نسل کے اوپر، نسب کے اوپر نہیں ہے۔ اس لیے جو میں نے کہا کہ یہ آیات، 4 آیات میں نے آپ کے خدمت میں پیش کی، ان آیات کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ نسل کے نام پر دنیا پر اپنی حاکمیت، فوقیت مسلط کرنا چاہتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ یہ میرے قانون کو توڑ رہے ہیں، رد کر رہے ہیں۔ ہر آدمی، ہر باپ کے بیٹوں میں ظالم بھی ہوتے ہیں، صالح بھی ہوتے ہیں۔ اس فلسفے کو دوسری باتوں سے کہ کیوں ملاتے ہو؟ اس لیے اللہ کے پاس جو ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ینال عہدی الظالمین، ظالم لوگ میرے عہدوں کو نہیں پہنچ پائیں گے، اس بات کو سوچ کر کے فیصلے کرو، اس کے علاوہ نہیں تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، تمہارے نظریات کا احتساب ہوگا، تمہارے خیالات کا، تمہارے وعظوں کا، تمہارے تقریروں کا احتساب ہوگا، اور پھر وہاں کیا جواب دو گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے ہاں تمہارے پاس ان آیات کے رد میں کوئی بھی جواب نہیں ہے۔